خوش آمدید ایک بار پھر، اور بہت شکر گزار ہیں ہم کہ نیکی کے سیگمنٹ میں تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے پورا رمضان. اور آج ظاہر ہے ممکنہ طور پر یہ آخری نشریات ہے تو ممکنہ طور پر نیکی سیگمنٹ کی بھی آخری نشست ہے. تو آج کون ہے ہمارے مہمان اور کیا ہے معاملہ؟ آج ایک ماں ہے ہمارے ساتھ، اور اس ملک میں آپ ظلم کی یا بربریت کی یا لا قانونیت کی انتہا یہ دیکھیے کہ ان کی بیٹی جو کہ 3 بچوں کی ماں تھی، اور ظاہر بہت کم عمر میں اس کی 13 یا 14 سال کی عمر میں شاید شادی ہو گئی تھی، ماجی سے پوچھیں گے بھی، اور اس کے بعد 11 سال ہو گئے ہیں، وہ آج تک لاپتہ ہے. کچھ خبر نہیں ہے، نہ بچوں کو اس لڑکی کے، نہ والدین کو، نہ باقی اہل خانہ کو. اور ان کی ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوئی تھی بہت روتے ہوئے، جس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ کوشش کریں اور تلاش کریں کہ میری بچی کہاں ہے. 11 برس سے کوئی خیر خبر نہیں ہے، اور سارم بھائی بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں. تو سارم بھائی وہ ویڈیو آپ کی نظر سے بھی گزری جس طرح ماجی؟ بالکل اقرار بھائی، اور مجھے افسوس بھی ہے، حیرت بھی ہے کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں. وہ جو آئین پہ سزائے موت دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں، آئین کے خلاف ورزی کرنے پہ، یہ سب کیا ہے کہ ایک ماں 11 سال سے تڑپ رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اغوا ہوئی تو گئی کہاں. وہ کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں. آج وہ اپنی اپیلیں آپ سے کر رہی ہے، ہم سے کر رہی ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے کہ کوئی میری بلکہ بیٹی کو پوچھتے ہیں لا نا دے. کہ سسٹم سے یا نظام سے یا پولیس سے کوئی معاونت ان کو ملی ہے نہیں. ماجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل بیٹا ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ کی بیٹی کو؟ بچے تو 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے. ہاں جی. اور کچھ پتہ چلا کہ کون لے گیا؟ نہیں بیٹا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے میں کہاں گئی یا کہاں نہیں گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے آگے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی بھائی مجھے اللہ کے نام پہ نا جس کو پتہ ہو ڈھونڈ دے. آگے بھی میں نے کی ہے، ویڈیو میری ہے، تو میں آج بھی یہی بات کر رہی ہوں، اس دن بھی یہی کر رہی ہوں. کیا عمر تھی اس کی جب وہ غائب ہوئی ہے یا گم ہوئی ہے؟ بیٹا مجھے اتنا ذہن کدھر سے کام کرتا ہے، کتنی عمر تھی اس کے؟ 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی جو میں نے پالے ہیں. اچھا آپ ہی نے اس کو؟ ہاں یہ سب سے بڑا بیٹا ہے، تو 2 جو ہیں 3 بہن بھائی سے چھوٹے ہیں. تو میں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کے تو میں نے بچے پالے تھے. نام کیا تھا آپ کی بیٹی کا؟ طاہرہ بتول. تو یہ 10 یا 11 سال ہو گئے ہیں جی. تو اس میں آپ مائیں تو سوچتی ہیں نا کہ پتہ نہیں بیٹی نے کچھ کھایا ہوگا؟ یہ تو حقیقت بات ہے، صحیح بات ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. یہ خدا کی مرضی تھی، ایسا تھا ہوگا جو بن گیا. ماں تو شام کو سوتی بھی تبھی بچوں کے اوپر کپڑا ڈالتی ہے مچھر نہ لڑے. اور 11 سال میں کوئی خبر نہیں آئی؟ نہیں بیٹا کوئی خبر ہمیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں پتا. مر گئی ہے، کدھر گئی ہے، کہاں گئی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. پھر ہم غریب لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اپنے بھی تھے یہ بھی تھے، ان کو پالا، قرآن پاک پڑھا کے بچوں کو پالا. اور آپ کی رہائش؟ ہماری رہائش کھیوڑا میں ہے. کھیوڑا میں؟ جیلم؟ جی ہاں جی ہاں جیلم میں. اللہ اکبر. اور آپ نے پولیس سے یا کسی سے کوئی درخواست، کوئی تھانے میں، کسی عدالت میں؟ بچے یہی آپ کو جواب دے رہی ہوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک عورت اکیلی کیا کر سکتی ہے؟ بیٹا بھی چھوٹا تھا، وہ بھی اس وقت اسکول پڑھتا تھا، یہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے. عورت کیا کر سکتی ہے؟ یہ میرا زندگی کا پہلا ہے. میں نے ابھی یہ اتنی ہی عمر ہو گئی ہے، میں نے یہ سفر پہلی دفعہ کیا ہے صرف ایک بیٹی کی خاطر، اس امید میں کہ شاید جی کوئی آپ کی بات. ہاں بے شک، میں تو سفر ہی نہیں کر سکتی. ماجی 11 سالوں میں 11 عیدیں، رمضان. بے شک بہت بچے موقع ہیں. کسی کی شادی ہوئی، کوئی فوت ہوا، کچھ نہ کچھ تو ہے ہی نا زندگی کے ساتھ ساتھ. تو جی تو یاد آتی ہے، کیا کرتے ہیں، رو دھو کے چپ کر جاتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے اس کو زندگی دے، آمین. کہ اگر تو کوئی خبر آ جائے کسی کے بارے میں نا تو پھر دل کو کم سے کم رو دھو کے تسلی ہو جاتی ہے کہ اب نہیں رہا کوئی. بے شک بے شک. لیکن یہ جب پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح بات ہے کہ وہ زندہ ہے کس حال میں ہے، تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہوتی؟ بڑی تکلیف ہے، جیسے تو اور تو بڑی تکلیف ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے، نہ تو انسان اس کا فاتحہ پڑھ سکتا ہے، نہ ہی اور اس کی خوشی منا سکتا ہے. پتہ ہی ہمیں نہیں ہے وہ اسے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اس سے بڑی اور بیٹا کون سی تکلیف ہے؟ کوئی کسی سے دشمنی تھی یا کچھ آپ کو کیا لگتا ہے کسی نے غائب کر دیا یا خود کہیں چلی گئی ناراض ہو کے کسی بات پہ؟ یہ بچے اللہ کی ذات جانے. اچھا آپ کے علم میں ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اور یہ کون ہے؟ بیٹے ہیں ان کے؟ یہ بڑا بیٹا ابھی 11 سال میں کتنا بڑا ہو گیا؟ 11 سال پہلے ظاہر ہے بہت کا بھائی، ان کی بہن، ان کی نہیں یہ ان کی والدہ. باجی کتنی عمر میں شادی ہوئی تھی اس کی؟ بچے چھوٹی ایج میں شادی کی، 14-15 سال کی عمر میں یہ بتاتے ہیں شادی ہوئی تھی. ہاں اور یہ اس لیے آپ سمجھیں کہ اس کی اپنی عمر کوئی 30-32-35 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اور یہ عالم ہے.
تو ماں جی کتنی عیدیں گزاری ہیں آپ نے طاہرہ کے بغیر؟ بیٹا اگر اندازہ کر لے بتا 11 سال کتنی عیدیں آتی ہیں، ہمیں تو بھول بھی گئی ہیں. کون کون سی بات یاد رکھے انسان، کون کون سی بات رکھے. اور اگر کبھی اللہ نے کسی عید پہ ملوا دیا طاہرہ کو؟ آمین. اس سے اور کون سی بڑی بات ہے. امید ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے. ہاں اللہ کے ماہ رمضان کے صدقے. اچھا 11 سال میں آپ نے امید چھوڑی یا اب آپ نے دل ہار دیا کہ اب نہیں مل سکتی؟ بچے جب نماز پڑھتی تھی نا تو ایک دفعہ کہتی تھی اس کا فاتحہ پڑھ دوں، دوسری دفعہ کہتی تھی نہیں شاید وہ زندہ ہو. بس اسی جھگڑے میں کبھی پڑھ دی کبھی نہ پڑھا. اچھا فاتحہ بھی پڑھ دی کئی بار؟ ہاں اچھا مجھے تو یہی پتا نا بھائی مر گئی کدھر گئی پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم تو بچے سید لوگ ہیں، دروازے سے بھی باہر نہیں نکلتے. 11 سال بعد یہ پہچانے گی کیسے؟ اب تو بڑی مشکل سے کیسے ہم لوگ پتہ ادھر آئے چلے گا؟ نہ جا سکتے ہیں نہ ڈھونڈ سکتے ہیں نہ پہچان لو گی اپنی بیٹی کو 11 سال کے بعد. 11 سال بعد اگر آپ نے بچی کو کبھی دیکھا تو پہچان پاؤ گے؟ 11 سال میں اتنا کچھ بدل گیا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو جو خون ہوتا ہے ہاں وہ پہچان لیتے ہیں. اچھا خون پکی تو- بات، چاہے ہاں، کتنے ہی سال ہو جائیں خون تو خون ہی ہوتا ہے نا. بیٹی سامنے آ جائے تو پہچان لیتے ہیں. ہاں کیوں نہیں. ہاں یہی ہے ہیں؟ یہی ہے یہی ہے یہی ہے. پکی بات ہے. ہاں یہی ہے. میری شناختی کارڈ کے ساتھ اس کو بھی دیکھ لو. ملے پھر آپ عید کے؟ یہ بیٹا ہے وہ دیکھ کر کے دیکھتا ہی رہا کہ یہی ماں ہے. یہ 11 سال بعد اور 11 سال پہلے اسے اغوا کر کے بیچ دیا گیا تھا. آج 2024 کے پاکستان میں ٹھیک ہیں، خوش ہیں آپ؟ ہاں بیٹا بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ادھر آ میری بہن، ہاں یہاں ادھر آ جاؤ. آج اس کی آنکھوں میں آنسو آئے یہاں جاؤ یہاں جاؤ. ورنہ یہ رو بھی نہیں پا رہی. یہ میری سب سے بڑی بیٹی تھی. اچھا ہاں یہ سب سے بڑی تھی. انہی کی بات کر رہی تھی ابھی آپ؟ ہاں یہ مجھے سب سے بڑی تھی. آخری مرتبہ دیکھا تھا تو کتنے سال کی تھی؟ بس شادی کے بعد اس کے یہی 4 بچے تھے نا تو پھر یہ چلی گئی تھی، اغوا ہوگی. مجھے نہیں پتا کدھر گئی کدھر نہیں گئی. اس کے بعد 11 سال کے بعد آج پھر ملی. 11 سال کے بعد 11 سال کے بعد. وسیم بھائی یہ بچے بھی پیدائش کے بعد نا اب نکلے یہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کے دوتے دوتی ہیں؟ ہاں بچے مجھ سے بات ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا بھی یہ ادھر بھی ہیں یا نہیں. ہم تو مگر یہی کہ اقرار بھائی اب تو خیر اس وقت تو ذرا سا چھپا رہے تھے نا، اب ذرا یہ تو بتائیں گے ہمیں کیا کہاں پتا تھی، کتنا میں بکی، کہاں بکی؟ ہاں یہ بکی ہے. یہ 11 سال پہلے جو اس کے شوہر تھے ان کے ساتھ اس کا کوئی تنازع چل رہا تھا، عدالت میں کیس تھا. انہوں نے اس کو اغوا کروایا، اغوا کروا کے اس کو بیچا 1.5 لاکھ روپے میں. اور یہ کچے کے علاقے سے پرسوں رات میں اور سارم بھائی جا کے وہ ویڈیو پہ دیکھی ہے ہم لوگوں نے، ویڈیو پہ وہ دیکھی ہے. الحمدللہ ہم اس کو بازیاب کروا کے لے کر آئے ہیں. اور 11 سال میں وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے یہ بھاگنے کی یا نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتی تھی. کیسا لگ رہا ہے وہاں سے مل کے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو امید تھی ویسے کبھی کہ آپ کی ملاقات ہوگی؟ نہیں یہ تو میں دعا کرتی تھی پہلے دن سے آج تک کہ میں اپنے وطن مروں، اپنوں سے ملوں. میں 24 گھنٹے یہی دعا کرتی تھی کہ میں اپنوں سے ملوں گی، اور مجھے یقین تھا، دل میں تسلی تھی کہ میں ملوں گی. اور مجھے قرآن لے کے نہیں دیتے تھے پڑھنے کے لیے، تو میں نے ایک چھپا کے سورہ یاسین کہیں سے لی اور وہ میں صرف وہ پڑھتی تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب یہ آپ تشریف رکھیں، والے بیٹھ جائیں. یہ ہم پرسوں سے میں اور سارم بھائی نوٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اتنا جبر، اتنا تشدد، ان کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کہ اب ذہنی طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان کو آپ سٹیبل نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی سارم بھائی یہ اقرار بھائی اب آپ سوچیں نا کہ اس کی یہ رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے اس کے. ہاں یہ آج اپنی ماں اور بیٹے کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو آئے. میں مقصد حیران ہوتا ہوں کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر جو 17 سال گجرانوالا شہر سے لے کے آئے تھے، وہ کراچی سے اغوا ہو کے پنجاب پہنچ گئی. یہ پنجاب سے اغوا ہو کر کے کراچی اپنے سندھ میں پہنچ گئی. مقصد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں بچوں کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟
اس ماں پہ کیا گزری ہوگی اور اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. یہ ایک ماں کا معاملہ نہیں ہے, ابھی 2 ماں کا معاملہ ہے یہ. ابھی جو مل اور رہی بچوں کے ساتھ ابھی جس کیفیت سے یہ گزر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بچے ہو گئے ہیں اور پہلی اولاد بھی ہے. 11 سال میں زندگی بالکل سب کچھ تبدیل ہو گئی ہے, سب اور کچھ بدل وسیم گیا ہے. بھائی ایک بڑا اچھا سوال اس نے کیا تھا وہ پروگرام میں, ہم سارا پروگرام ہی خیر کھول دیا, لیکن یہ کہ پروگرام میں کہ ان بچوں کو اب کیا نام دیا یا جائے یہ گا, معاشرہ ان کو کیا اسٹیٹس اس کا کوئی جواب دے نا. اس ملک میں ہمارے حکمراں کوئی تو جواب دے کہ ان بچوں کو اب کیا نام دیا جائے گا. جو اغوا ہو کے بچی آئی, آپ نے کہاں سے, اب آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے. ابھی ایک نہیں, ہم نے کچے کے علاقے سے قاضی احمد کے علاقے سے بہت اندر کئی کلومیٹر اندر جا کر, جی وہاں لٹرلی وہاں سے اب وہ جب پروگرام میں ہم دکھائیں گے نا تو تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان کے وہاں سے کیسے. بلکہ اگر آپ ان کو مائک دیجیے نا ذرا, آپ مجھے بتائیں آپ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی 11 سال میں؟ کیونکہ وہاں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے میں بھاگ سکتی. میں نے 2-3 چکر کوشش کی تھی. ایک چکر میں نے لے ڈاکٹر ندا جعفری ہیں, تو ان سے بھی میں نے مدد مانگی تھی. ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. وہ پورا چارہ ہی نہیں, مطلب پورا علاقہ کوٹ تھا جس سے تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی نکل سکے. وہ جو جگہ تھی چاروں طرف ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں, کوئی عورت بھی عورت سے بات نہیں کر سکتی ہے. اور موبائل تو میرے سامنے بالکل نہیں رکھتے تھے کہ موبائل سے شاید یہ گھر والوں سے رابطہ نہ کر لے. اور میرے ساتھ جاتے تھے کبھی, پہلے تو میرے ساتھ نہیں جاتے تھے شہر بھی میرے, جب تک یہ بڑی بیٹی ہوئی ہے مریم تو اس کے بعد بھی ذیشان پیدا ہوا تھا. گھر میں مجھے میڈیسن دیتے تھے, تو چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے بھی رات کو نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ حالت تھی وہاں پہ. جو انسان مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا میرے لیے, ایک مائی کے لیے, جس کے لیے فاتحہ پڑھ دی تھی آپ. فاتحہ پڑھ دی تھی. ابھی تو آپ بڑے دکھ سکھ کریں گی بیٹھ کے. صحیح بات. یہ عید کیسی ہوئی اب آپ کی؟ کل اللہ نے چاہا کہ کل یا پرسوں عید ہوتی ہے. بس اللہ سے دعا ہی کی تھی بھائی عید پہ مل جائے. بچوں نے بھی دعا کی, نماز پڑھے, روزہ رکھے, یہی دعا کی. سوچا تھا کہ اس عید پہ ساتھ ہوگی آپ کے؟ جی دعا کرتی تھی جب نماز پڑھتی تھی نا, تو ساتھ دعا کرتی تھی اللہ میاں کرے تو اس عید پہ نا ہمارے ساتھ ہو. اللہ سے فریاد تھی, اور کیا کر سکتا ہے تو انسان. 11 سال پہلے یہ کیسی تھی اور اب اس میں کیا تبدیلی کیا آئی ہے؟ یہ تو وہ ہے ہی نہیں. ویسے کہا تھا نا بیٹا, بے خون نہ خون تو انسان پہچان لیتا ہے. سکون کی زندگی ہو تو انسان ٹھیک ہوتا ہے. ایسی زندگی ہو تو اس سے بہتر ہے مر جانا, وہ زندگی ٹھیک ہے. جو اس کی زندگی تھی تو ہماری بن گئی. اور اب یہ ان بچوں کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے؟ ہاں, بچوں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں, بچی کو نہیں دیکھا. پتہ بھی نہیں تھا کہ بچے ہیں یا نہیں ہیں. جب ماں کو نہیں دیکھا تو ان کو کیسے بچے دیکھنا تھا. اور وہ بدبخت کہ جنہوں نے اس کو اغوا کیا تھا وہ اب قاضی احمد پولیس کی تحویل میں ہیں. الحمدللہ ان پر FIR بھی ہو گئی. اور پیسوں, خیر ابھی تفصیل کا وقت نہیں, آپ پروگرام میں بتائیں گے کہ پیسوں کا معاملہ تھا یا کیا تھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. یہ خاتون کا جو پہلا شوہر تھا اس کے ساتھ اس کا ایک قانونی تنازع چل رہا تھا, طلاق لے لی تھی اور نان نفقے کا کیس چل رہا تھا. انہوں نے اس کو دھوکے سے بلوا کے بیچ دیا. اور جب ہم نے پہلی ہی بار جن لوگوں نے اس کو اغوا کر کے رکھا تھا ان سے بات کی, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے دلالوں کے ہاتھوں اس کو خریدا ہے 1.5 لاکھ روپے میں. اور یہ یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ فلاں فلاں خاتون بھی ہم خرید کر لاتے تھے اور کسی ایک سے نکاح کروا دیتے تھے, شادی کروا دیتے تھے زبردستی. تو یہ معمول ہے اس علاقے کا. اور یہ اپنے پروگرام میں ڈیٹیل میں بتائیں گے بالکل تفصیل. اور وہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے وہاں گئے اور وہاں جانا کتنا مشکل تھا. کو جو ہے نا اسی نے گھر سے نکالا تھا. اس نے شادی کی تھی, اس کو گھر سے نکال دیا تھا. اس نے کیس کیا, یہ کیس جیت گئی. پھر ان کو خوف ہوا تو انہوں نے اغوا کر کے اس کو یہاں پہ بیچ دیا سندھ میں لا کر کے. اور میں وہ کہہ رہا تھا, آپ اس وقت بتا رہے تھے کہ اتنے اندر گئے یہ وہ بتائیں کہ SHO کیا کہہ رہا تھا اس وقت کہ وہ تو جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم یہاں سے آگے پولیس نہیں جا سکتی ہے, ہم کہاں لے آئے ہیں. وہاں کہہ رہے 40 مرڈر آپس میں ہو چکے ان لوگوں کی, جو ہے نا 40 قتل کیے جا چکے تھے دونوں جانب سے. پولیس کے ایریا میں سے آگے نہیں جا سکتے. بڑی مشکل سے ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا. ذرا اگر یہ پلیز بتائیں نا کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ 11 سال میں مار پیٹ کرتے تھے آپ کے ساتھ یا انسانوں کی طرح صحیح سلوک کرتے تھے؟ مار پیٹ کرتے تھے. اگر میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی تو پہلے تو مجھے بات کرنی بھی سندھی میں نہیں آتی تھی, تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا 5-6 مہینے پہلے کہ میں سندھ میں ہوں یا پنجاب میں ہوں. تو ان کی زبان سمجھ میں آتی تھی آپ کو پہلے؟ مجھے نہیں زبان سمجھ میں آتی تھی. اور ایک دفعہ میں نے ان سے بہت منتیں کی. میں نے کہا دیکھو کہ میری ادھر بھی
बच्चे हैं, फैमिली है, मुझे छोड़ो। अभी तक मैंने इनको कहा था कि अगर तुम लोग मुझे मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगी, अगर तुम लोग मुझे सच्चे दिल से या अच्छे इंसान की तरह पेश आओगे तो मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगी। कोर्ट में जाके निकाह करने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने यहाँ तक भी इनकी मिन्नतें की थी। तो ये जब निकाह हुआ या इन्होंने करवाया तो आपको याद है या आपने उस पर दस्तखत किए या अंगूठा लगाया या? नहीं, इन्होंने मुझे बाद में बताया था कि हम अंगूठा सब जब मैंने देखा तो वो लगा हुआ था, मगर मेरा नाम भी इन लोगों को पता नहीं था कि मेरा नाम तायरा बुखारी है, बतूल है, और इन लोगों ने आसिया नाम लिखा था और मेरे बाप का नाम सैयद शबीर हुसैन शाह लिखा गया है। इन लोगों ने ये मुझे तुम तो साइन करती होगी? जी हाँ, मैं तो साइन करती हूँ। हाँ, मैं सिग्नेचर करती हूँ। मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी मेरे सिग्नेचर हैं। तो आपने 11 साल कैसे गुजारे वहाँ पे? अपनी माँ सबसे ज़्यादा याद किसको करती थी? बच्चों को याद करती थी, अपनी माँ को याद करती थी, अपनी बहन भाइयों को। मेरे नानू थे बुजुर्ग, उनको इनका नानू जब फौत हुआ तो मुझे अपने नानू की याद आ गई कि मेरे नानू भी बुजुर्ग थे। और उसको मैं आज शुक्रिया अदा दिल से करती हूँ जिसने मेरी मदद की है, जिसने मेरे घर वालों से मुझे मिलाया है। ये एक अल्लाह की बंदी हैं कि जिन्होंने हमसे रब्ता किया, क्योंकि ये फिर इलाज के लिए इनकी चूँकि अब तबीयत नहायत ख़राब है, दवाओं पे हैं मुस्तकिल, तो फिर वो मजबूरन, जिसमें ज़ाहिर जानवर भी बीमार हो जाते हैं उनको दिखाते हैं डॉक्टरों को, तो इनको ले गए। तो वहाँ किसी तरह से एक अल्लाह की बंदी ने इनका हाल देखा, जाना, फिर उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया, हमें फिर इनकी जो है इनकी वालिदा को तलाश किया और अल्टीमेटली तो ये बड़ी पूरी दास्तान है कि जो इंशाल्लाह हम ईद के खुसूसी सलाम में बताएंगे। लेकिन अब आप खुश हैं अब आप अपनी माँ से मिलके? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोगों ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है मेरे बच्चों के साथ, उन लोगों को कभी माफ़ ना किया जाए। और उन लोगों ने एक धोखा मेरे साथ नहीं किया है, उन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादा धोखे किए हैं। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए भी माँ जी। अल्लाह करे आने वाली हर ईद सेहत सलामती के साथ और खुशियाँ लेकर आए, तकलीफ़ न देखने को मिले आपको। आप ये अंदाज़ा लगाएं ऐसी सूरत में निकाह किया गया इसके साथ कि इसको ला के बेहोशी की हालत में, कि नाम भी मालूम नहीं था और गलत नाम लिख के और ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा के, और फिर 11 साल ये उस कच्चे के इलाके से नहीं निकल सकी। हम जानते हैं कि वहाँ क्या हालात और क्या वाक़यात हैं। निकाह नामा बनाया गया, निकाह नहीं किया गया क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है उसकी कहीं पे भी। निकाह नामा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जो है, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो सारिम भाई थैंक यू सो मच। आप हमेशा इस तरह के मकासद में हमारे साथ होते हैं। और अब चैलेंज शुरू होगा इसकी ज़िंदगी को वापस बहाल करने के लिए, तो वो इंशाल्लाह सारिम बरनी ट्रस्ट और सारिम भाई की मुआवनत शामिल हाल रहेगी। आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह आपने ईद से पहले एक ईद अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी ईद क्या हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उमरा आते हैं वो ज़रूर कीजिएगा कि नाम क्या दिया जाए। बिल्कुल सही, बहुत सारे ज़रूर बताए इस पूरे मामले की। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत बात करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह। और बस अब आखिर में, क्योंकि बाकी सारी बात हो चुकी है और तफसील से इकरार अपने प्रोग्राम में बताएंगे, जो इन्होंने सिर्फ एक दफ़ा कहा है उस पूरे मामले में कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और वो कुछ कहना चाहती हूँ उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है उनको ना माफ़ किया जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क के हालात देख के, तो सारे में बताया ना कि हुक्मरानों से और इस बात करके, कि मुझे हैरत नहीं होगी जो निज़ाम है इस मुल्क का, कि यही जिसने अभी मीडिया पर ये कहा है, ये कुछ से बात कह रहे हो कि नहीं मैंने माफ़ किया, मैं अल्लाह की रज़ा के खातिर मैंने माफ़ कर दिया जी। तो भाई ये है असल बयान, ठीक है, ये है असल बात। कल को कोई वो बयान दिखा के हमें बेवकूफ़ ना बनाए या कोई बेशर्मी ना दिखाए कि चले अब इसी ने माफ़ कर दिया, देखे ना ये तो खुद कह रही है। ये है इसके दिल से जो आवाज़ निकली है वो ये है। इसके बाद का जो भी बयान होगा वो कुछ और बयान होगा, क्या करेगा, मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दिया, और फिर हमें कोई ये ना बताया कि देखिए अल्लाह की खातिर माफ़ कर दिया तो आप कौन होते हैं भाई, ये ना बताए। ये है असल का मामला। और अगर इतना सब करने के बाद, मीडिया पे आने के बाद, इतनी एफर्ट्स के बाद बंदा तहवील में, उसके बाद भी अगर उस बंदे को कुछ नहीं होता तो फिर माज़रत के साथ निज़ाम को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। फिर कम से कम अल्फाज यही है, इससे ज़्यादा मतलब इससे नरम अल्फाज मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर टेलीविज़न पर। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़िश। और जी जी आप ब्रेक पे जा रहा हूँ आखिर में क्या? जी बेटा माइक दिया। जी जी कहिए कि ये जो मेरे बच्चे हैं, हाँ, इनका मुस्तकबिल और इनको मैं अपने पास रखना चाहती हूँ।
मैं पहले जो सदमा बर्दाश्त कर चुकी हूँ अभी दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इनके लिए मुझे आवाम से और हर इंसान से, सिंध में ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं, हाँ एक जैसे इंसान नहीं हैं, सही सही। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किसी से मुहताज नहीं हूँ। बच्चे हैं या मेरी माँ बुजुर्ग हैं, पहले उन्होंने बहुत मेरे लिए सदमे देखे हैं मेरे बच्चों के लिए, और सदमे वो ना देखें इंशाल्लाह। नहीं, और- अब कानूनी हवाले से हर तरह साथ होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी इकरार भाई, सारिम भाई सब साथ हैं तो इंशाल्लाह। और आप समझेंगे कि अभी तक स्टेट ऑफ शॉक में समझ नहीं आ रही है क्या है, बोलना क्या है, अभी कहना अल्फाज क्या की है। फॉर्मेशन में भी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है ये। तो अभी मुझे इंसान सकते ही अभी वाली कैफियत में है कि जहाँ बोल नहीं पा रहे हैं, आंसू सही से निकाल नहीं पा रहे, कुछ नहीं पता, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। लेकिन जज़ाकल्लाह एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नेकी सेगमेंट का शानदार रमज़ान 2024 का इससे अच्छे अंदाज से इख्तिताम नहीं हो सकता था। जो बिछड़े हुओं को मिलाकर अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इस ख़ानदान के लिए आगे बहुत आसानी रखिए। आप लोग भी दुआएं कीजिएगा कि इस सफ़र में हमारे साथ आसानियाँ हों इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआओं और बहुत सारी तालियों के साथ ब्रेक पे जाएंगे। शानदार रमज़ान 2024 नेकी सेगमेंट का यहाँ पर होता है।